اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک کلمہ شہادت ہے، اور اس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنا ہو، اپنی زندگی کو سمجھنا ہو، تو پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی پروردگار ہے، وہی رازق ہے، وہی حی القیوم ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، مالک یوم الدین ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو اس بات کا اقرار جب تک آپ نہیں کریں گے دل سے، دماغ سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اگر ایک شخص گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، تو اس کو بھی یہ سمجھانا پڑے گا ہمیں کہ بھائی دیکھیے، آپ یہ پہلی بات کو مانیں گے تو ہی آپ اس کے بیس کے اوپر اپنے عمل کی، اپنی زندگی کی بنیاد اٹھا سکتے ہیں، ورنہ اگر اس میں خلل رہا اور اگر اس میں شرک رہا تو الشرک ظلم عظیم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ ایسا ظلم ہے کہ جو حقیقت کے خلاف تم کر رہے ہو۔ یعنی اس کائنات کا کوئی اور رب بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کائنات کے فیصلوں میں کسی اور کا بھی حصہ ہو سکتا ہے؟ ایون اگر آپ نے انبیاء کو بھی اس کا حصہ بنا لیا، فرشتوں کو بھی اس کا حصہ بنا لیا، تو گویا آپ مشرک ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس میں ایک تو شرک ہے، دوسرے بدعت ہے۔ بدعت کہتے ہیں اصل میں کوئی نئی چیز کی ابتدا کرنا، یا پھر بغیر بنیاد کے کسی چیز کو شروع کر دینا، یعنی ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں ایسا ہی کچھ بھی اوٹ پٹانگ بولنا بھی بدعت ہے، کیونکہ قرآن مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مکمل کتاب ہے، یہ مکمل ہدایت ہے۔ آپ اس سے ہٹ کے کوئی بھی بات کریں گے تو وہ شرک کے زمرے میں بھی آئے گی اور بدعت کے زمرے میں بھی آئے گی۔ چنانچہ میں کل سے یہ بات غور کر رہا تھا، اس پہ کچھ پوائنٹس لکھ رہا تھا کہ آخر شرک سے اتنی نفرت، اتنا غصہ، اور اس کے لیے بالکل یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس میں کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کو ہدایت بھی نہیں ملے گی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر میں نے سوچا کہ بھئی یہ معاملہ جس طرح عبادت ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، صلاح ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، دعا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ذکر ایک بڑا سبجیکٹ ہے، تو اسی طرح توحید اور شرک بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اس کو سمجھانا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے، کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی مترجم ہو، کوئی بھی مفسر ہو، کوئی بھی اسکالر ہو، جو وہ اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہی آپ کو سمجھائے گا، یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے، لاکھوں کروڑوں قسم کے انسان ہیں، سب کی سوچ الگ ہے، سب الگ الگ وقتوں میں پیدا ہوئے ہیں، الگ الگ دور میں پیدا ہوئے ہیں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ کمیونٹیز میں، موسم کا بھی اثر پڑتا ہے، خاندان کا بھی اثر پڑتا ہے، علم و جہالت کا بھی فرق پڑتا ہے، لہٰذا تو نتائج بھی الگ الگ ہوں گے، سب کی سوچ بھی الگ الگ ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں یہ مختلف قسم کی چیزیں ہوں، پھول ہو تو کئی ہزاروں لاکھوں قسم کے ہوں، پرندے ہوں تو کئی کروڑوں قسم کے ہوں، جانور ہو تو کئی کروڑوں قسم کے ہوں۔ اگر انسان ایک ہی مخلوق ہے تو اس میں بھی انواع اور اقسام کا ہونا ضروری ہے، لیکن سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے، آپ کو ایک رسول بھیجا ہے، ایک رسول اٹھایا ہے آپ ہی میں سے، تاکہ تم میرے رسول کی بات مانو، اپنے پرانے رنگ ڈھنگ چھوڑ دو، تبھی تو پتہ چلے گا کہ تم میرے فرما بردار ہو۔ آپ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی فرقے، کسی اس میں پیدا ہو گئے ہوں گے، آنا آپ کو دین پہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے، دین اور مذہب کا فرق۔ تو دین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی فرما برداری ہی
اصل دین ہے، وے آف لائف ہے. اور اس کا بڑا اسمال سا ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے جو سب کو ماننا ہے. جیسے اگر ضرب لگے گی، کٹے گا کوئی حصہ تو سب کو خون نکلے گا، سب کو تکلیف ہوگی. یہ ہوتا ہے دین کا حصہ. اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یعنی مدد کے لیے آپ طلب کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیجئے آپ، اللہ نے اس کی مثالیں دی ہے. ذرا ان مشرکوں سے کہو، پوچھو کہ جب تم سمندر میں کشتیوں میں پھنس جاتے ہو بھنور میں، تو پھر وہ تمہارے معبود کہاں ہیں جو تم جس کو زمین پہ پکارتے ہو؟ وہاں کیوں اللہ کو پکار رہے ہو پھر؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کام کوئی اور بھی کروا سکتا ہے یا کوئی اللہ کو مجبور کرتا ہے کہ میرا کام یہ کرا دو، پھر وہاں بھی جا کے اسی کو بولو نا. وہاں اللہ کو کیوں پکار رہے ہو تم؟ جب مصیبت اپنے لیول سے تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو گھوم پھر کے آ کے وہیں پر. ڈاکٹر جب اپنے ساری محنت ختم کر لیتا ہے، ساری کوشش ختم کر لیتا ہے، تو بولتا ہے اب یہ اوپر والا ہی اب آپ کو بچا سکتا ہے، آپ کے ڈیڈی کو، ممی کو، بیوی کو، بچے کو، جو بھی شوہر کو، بیوی. یعنی کیوں آپ وہاں جا کے ہار کے پھر اس کو اکیلے کو پکارتے ہیں؟ تو پہلے سے وہی کام کریے نا. وہ تو کہہ رہا ہے میں آپ کی شہر اکثر زیادہ قریب ہوں، آپ کے دلوں کے حال سے واقف ہوں، آپ کیا سوچنے والے ہو معلوم ہے، تو پھر اس کو پکارو. اور پھر یہی ٹریننگ دی جا رہی ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں، ایاکا، صرف اور صرف تجھی سے، تیری ہی نعبدو، ہم غلامی کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، آگے بھی کرنا چاہتے ہیں. ایاکا نعبدو، سوائے تیرے ہم کسی اور کو نہیں پکارنا چاہ رہے، یہ تیری عبادت میں شرک نہیں کرنا چاہ رہے. وہ ایاکا نستعین، اور تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں کہ عبادت کیسی کریں. تو میں نے شرک کے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. دیکھیے آپ، ایک شرک تو ہوتا ہے کانوں سے، یعنی کوئی شرکیہ جملہ آپ کے کان میں آ کے پڑے گا. دنیا بھر کی قوالیاں ہیں، میں مثال دینا نہیں چاہتا مگر کیا کروں، لوگوں کو نیند سے جگانا پڑتا ہے. کعبہ جھکا ہے محمد کے شہر میں، یا پھر آفتاب رسالت مدینے میں، اور کرن جگہ منگا رہی ہے اجمیر میں. یہ کیا باتیں ہیں یہ؟ بھر دو جھولی میری یا محمد. ایسے یہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کیوں اپنے آپ کو جہنم میں، اور کہیں سے سنتے بھی ہیں تو پھر کان بند کر لیجئے، استغفر اللہ بولیے، کم سے کم اندر سے تڑپیے. کوشش کیجئے کہ یہ گندا ماحول بند ہو کسی طرح. جہالت میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی پہلے سے کرتا رہا ہے، کبھی ان کو ایک شعر کا مطلب بھی نہیں معلوم، وہاں کیا قوالی میں پیش کیا جا رہا ہے ان کو نہیں معلوم. جو لکھنے والوں نے بدمعاشی کی ہے وہ تو کی ہے، باقی کے جاہل کیوں ہیں؟ تو یہ اس طرح کانوں سے آپ کے شرکیہ آواز جائے گی تو آپ کا ذہن خراب ہوگا، کیونکہ ذہن میں جائے گی وہ. اسی طرح آنکھوں سے آپ شرکیہ چیزیں دیکھتے ہیں. لوگ آٹو رکشہ کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ گائے کو ماتا مان رہے ہیں، کچھ بھی یعنی اس طرح کی چیزیں نہیں بولنا چاہیے کنٹروورسیز کے حالات میں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے کسی ایک نشانی کو بنا لیا اور جو ہے اس کو خدا مان رہے ہیں، اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں، اس کو سجدے بھی ہو رہے ہیں. ہمارے پاس مسلمانوں میں بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں. لوگ اصل موضوع چھوڑ کے ادھر چلے جائیں گے، اس لیے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو آپ آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں. اور اب آگے بڑھیے. تو اب یہ دو آنکھوں اور کانوں سے بات آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے. تو کیا ہوتا ہے، جس طرح کی آپ کی سوچ ہوتی ہے نا، اسی طرح کی آپ کی زندگی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. آپ بچپن سے جو ہے شرکیہ باتیں کرنے لگتے ہیں، دماغ میں آ گیا، اب آپ کے بیس بن گیا. تو واٹ نیکسٹ، نیچرلی دماغ کے بعد زبان کا نمبر آتا ہے. اب آپ خود اس طرح کی بکواس کرنے لگتے ہیں، شرکیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں، اور امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ بزرگ، یہ ولی، یہ رسول، یہ اہل بیت اللہ سے آپ کی مانگ پوری کریں گے. پھر مانگ کیا ہے؟ وہی تھرڈ کلاس قسم کی تین چیزیں، یا تو پیسے سے ریلیٹڈ، یا بیماری سے شفا سے ریلیٹڈ، یا اولاد سے ریلیٹڈ. آپ کے پاس چوتھی دعا ہے کیا؟ جبکہ یہ تینوں چیزیں گارنٹیڈ پہلے سے موجود ہیں، آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. انہی تین سبجیکٹس میں آپ کو آزمایا جا رہا ہے. آپ آن ڈیوٹی ہیں، اگر قرآن کا کام کر رہے ہیں، قرآن کی دعوت کا، جو کہ اصل عبادت ہے، اس میں اگر آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ مجھے یہ قرآن پہنچانا ہے، مجھے قرآن کی پرنٹنگ کرانا ہے، ترجمہ کرنا ہے، تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، چندہ مت مانگیے، اس سے مانگیے. کوئی آ کے آپ سے خاص طور پہ آفر کرے کہ بھائی میں اس کام میں خود تو محنت نہیں کر سک رہا ہوں، میں پیسہ کمانے میں مصروف ہوں، میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں. آپ بولیے بھائی میں نے ایک کتاب لکھی ہے
یہ کتاب میری کمپلیٹ ہو گئی ہے، میں لکھ رہا ہوں اس میں، تو اب آپ یہ کتاب چھپوا دیجئے۔ اس طرح آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، میں ڈکشنری بنا رہا ہوں، میں 100 چھاپ دوں گا، 500 چھاپ کے آپ لوگوں کو بانٹ دوں گا۔ اب اس کو آپ آگے ملٹیپلائی کیجئے تو کامن سینس کی بات ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ تو پہلے کانوں کا شرک، پھر آنکھوں کا شرک، پھر دماغ کا شرک، پھر آٹومیٹیکلی آپ کی زبان سے نکلے گا وہ شرک۔ اس کے بعد آپ کے دل میں وہ باتیں بیٹھتی جائیں گی، بلی آڑے آ گئی تو منحوس ہو گیا، منگل کے دن بال کٹوائیں گے، ناخن کاٹیں گے تو نحوست آ جائے گی، اور محرم میں شادی کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کی بکواس کس نے کہا؟ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، امام حسین کی شہادت بھی اسی دن ہوئی تھی، شادی بھی اسی دن ہوئی تھی۔ تب شہادت کے بعد آپ نے اس مہینے کو منحوس بنا دیا۔ یہ تو مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں تو ہمارے بزرگوں کی، اللہ کے رسول کے گھر والوں کی شہادت ہوئی ہے، وہ تو جنت کے مستحق ہوئے ہیں۔ تو اس میں رونا دھونا کیا ہے، غم منانا کیا ہے؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں آپ کی اماں مر گئی تو آپ غم نہیں مناتے کیا؟ اگر میری ماں شہید ہوئی ہے، میں حضرت سمیہ کا بیٹا ہوں، تو مجھے تو خوشی ہوگی۔ کوئی شخص اگر حضرت علی کا بیٹا ہوتا تو وہ یعنی بیٹے تو شہید ہوئے، یعنی اگر وہ اپنا رشتہ، کوئی بھی آج کے دور میں اگر کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو ان کے بچوں کو تو فخر کرنا چاہیے۔ وہاں بلا کے پروگرامز کیے جاتے ہیں، فوج میں اور پولیس میں، دنیا بھر میں ان کو تمغے دیے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا شوق ہوتا ہے، سلامیاں دی جاتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ نے تو اپنے وطن کے لیے جان دی ہے۔ ان کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے، فریڈم فائٹر مانا جاتا ہے، ان کی بیویوں کو، بچوں کو دنیا بھر کی فیسلٹیز دی جاتی ہے۔ اس میں غم کی بات کہاں سے آ گئی؟ بہرحال یہ دل کا شرک ہے، جو دل میں ہم اتنا شرک بھر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، اور اللہ ایسی گندی جگہوں پہ رہتے بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد جسم کا شرک ہے، آپ لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، لوگوں کا طواف کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرات کا شرک، یعنی آپ ایسی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو قرآن کے خلاف باتیں کرتی ہیں، جس میں ہمارا سیاستہ بھی ہے، ہماری پورے فقہ بھی موجود ہے۔ اس میں سے اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، کسی نے اس میں ملاوٹ کی ہے، اس میں چال چلی گئی ہے۔ بڑے بڑے ماسٹر مائنڈ قرآن کے دشمن اس میں ایسی روایتیں ڈالے ہیں، قرآن کے ترجمے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ گھوم پھر کے بات آ کے رکتی ہے کہ قرآن سے عوام کو، قرآن سے امت کو دور کیا جائے۔ تو آپ غلط چیزیں پڑھتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ آپ اللہ کی کتاب چھوڑ کے آپ یہ روایتوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ ایک ہسٹری کی طرح پڑھیے، اس کو مین سبجیکٹ اپنے پاس رکھیے۔ آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، آپ MBBS کر رہے ہیں، پہلے وہ کتاب پڑھیے۔ ناولز پڑھنے کی، قصے کہانیاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا محاورے، ایک کوا پیاسا تھا جگ میں تھوڑا پانی تھا، یہ اس طرح ایک چوہا آڑی باڑی پھرتا تھا، یہ وہی مثالیں ہیں۔ یہ آپ جو ہے بخاری پہ بھروسہ کر رہے ہیں، آپ مسلم پہ، میں یہ نہیں بول رہا ہوں یہ کتابیں غلط ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ وہ ملاوٹ کو دور کرنے کے لیے، وہ ملاوٹ کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس قرآن کا علم ہونا ضروری ہے۔ آئی ایم ویری سوری اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو میں پروفز دوں گا، جب آپ میرے سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا بدماشی کی گئی ہے، کتنے بڑے بڑے بلنڈرز کیے گئے ہیں۔ چلیے، قرات کا شرک تو ہو گیا، اب اس کے بعد نمبر آتا ہے کتابت کا شرک، یعنی آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، خود آپ شرکیہ کتابیں لکھتے ہیں، دنیا بھر کا شرک بھرا ہوا ہے کتابوں میں۔ اب یہی ہو رہا ہے، کتنے مرتبہ اس کے ایڈیشنز چھپ رہے ہیں، ہر تھوڑے دن میں دیکھ لیجئے آپ، شرکیہ کتابوں کی بھرمار ہے دنیا میں۔ چلیے خیر، اب اس کے بعد کا نمبر آتا ہے دعوت کا۔ جب آپ پڑھتے بھی وہی ہیں، لکھتے بھی وہی ہیں، آپ کے دماغ میں بھی ہے، زبان پر بھی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی دعوت اسی کی دیتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے لیے قوالیاں لکھے جاتے ہیں، بکواس شرکیہ کلام لکھا جاتا ہے۔ ایک شرک اور بھی ہے، دولت کا شرک۔ یہ بڑا خطرناک ہے، 10واں پوائنٹ، کیونکہ آپ شرکیہ ماحول سے اور شرکیہ اعمال کر کے پیسہ کماتے ہیں، جس میں یہ چندہ وغیرہ بھی ہے، چیریٹی آپ کی۔ اگر کوئی چیریٹی اپنی مرضی سے دینا چاہ رہا ہے تو آپ اس کے سپرد ایک کام کر دیجئے، ان کو بولیے آپ اپنے نام پہ پراپرٹی خریدیے، میں یہاں پر ایک مرکز بنانا چاہتا ہوں، میں یہاں پر ایک اسکول کھولنا چاہتا ہوں، پراپرٹی آپ کے نام پہ رہے، جماعت میں بناؤں، فرقہ میں بناؤں، میرے نام پہ اکاؤنٹ کھولوں اور
وہ شخص مجھے پیسے دے میں اپنی دنیا بنا لوں کفاف کے نام پہ، یہ بدمعاشی ہے بھائی۔ تو دولت کا شرک یہی ہے کہ ایک طرف تو آپ انکم سورس بھی آپ کا مشرکانہ طریقوں سے ہے، آپ جا کے درگاہ کے غلے نکال کے دیکھیے کروڑوں روپے نکل رہے ہیں، پھر خرچہ بھی ہے، جو نالائق لا کے اس میں پیسے ڈال رہے ہیں جو اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے، ان کو کم سے کم اتنی بھی عقل نہیں ہے، یا ہے تو اس پہ پردہ ڈال دیا ہے انہوں نے کہ یہ پیسے ان بزرگ کو، اس ولی اللہ کو، ان کی روح کو تو نہیں پہنچنے والے ہیں، تو پھر آخر یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ یہ مندروں میں ڈالا گیا دودھ آپ یہ دیکھ لیجئے، او مائی گاڈ پکچر دیکھیے، پی کے دیکھیے، تو تھوڑی تو عقل آئے گی میرے خیال میں۔ ارطغرل غازی دیکھ لیجئے، اور آپ عمر سیریز چیک کر لیجئے، اور بہت سارے ہیں، 10 کمانڈمنٹس ہے، یہ دیکھیے دنیا بھر کا کچرا تو دیکھ ہی رہے ہیں، یہ دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا کچھ۔ تو یہ دولت کا جو شرک ہے، لوگ پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں شرکیہ کاموں میں، دنیا بھر کا کھانا کھلاتے ہیں، بکرے کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ اب ذبیحہ کی باری آئی کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کچھ سوچ کے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے، یہ ان کے نام پہ کھلا رہے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہ آپ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں بہت ہی معذرت چاہتے ہوئے کہ 17 منٹ ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ شرک کی لعنت سے ہم کو محفوظ رکھے کہ بڑے بڑے توحید کے نام پہ جماعتیں بنا کے بڑے سے بڑے مشرک ہیں، کعبے کے پاس جا کے شرک کر رہے ہیں، کعبے سے مخاطب ہوتے ہیں، پردہ پکڑ کے پکارتے ہیں، حجر اسود سے باتیں کرتے ہیں، وہاں مدینہ جا کے سرکار میں آ گیا، سرکار عزیز بھائی سلام بولے، سرکار شکیل بھائی سلام بولے، فلاں سلام بولے، کیا بکواس ہے یار یہ؟ سلام انہوں وہاں سے بھی بولے تو پہنچ جاتا، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ کب تک شرک کرتے رہیں گے؟ جالی پکڑ کے رو رہے ہیں، سرکار آپ رہتے تو اچھا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے بھائی۔ السلام علیکم۔